أسألك يا من هو الله الذي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات قرآن سیریز کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور الحمدللہ آج ہمارا پہلا باقاعدہ پروگرام ہے اور انشاءاللہ تعالی اس سیریز میں ایک نشست میں قرآن حکیم کے ایک پارے کے مضامین کا ہم جائزہ لیں گے اور منتخب آیات کا مطالعہ بھی کریں گے اور قرآن حکیم کے احکامات کو مختصراً جاننے کی کوشش کریں گے اوامر اور نواہی یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کے حوالے سے۔ ترتیب یہ رہا کرے گی، ہر پروگرام میں ہم تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے، مقاصد مطالعہ یعنی لرننگ آبجیکٹیوز کیا ہوں گے ہر نشست کے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اسی طرح مختلف صورتوں کا باہمی تعلق وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا اور آیات کے تجزیے کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور مختلف مضامین جو آیات میں بیان ہوئے اس کو بھی ہم سمجھیں گے۔ منتخب آیات کا بھی مطالعہ پیش کیا جائے گا۔ اسی طرح اوامر و نواہی ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ہر پروگرام کے آخر میں حاصل مطالعہ بھی پیش کیا جائے گا اور بالکل آخر میں پروگرام کے ایک کوئز بھی 5 سوالات پر مشتمل روزانہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے اور یہ آپ تمام تفصیلات ملاحظہ فرما سکتے ہیں e.quranacademy.com پر۔ آئیے آج کی نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعارف پیش خدمت ہے، کن حوالوں سے آج گفتگو ہوگی۔ پہلی بات سورۃ الفاتحہ اور قرآن کریم کے پارہ نمبر 1 کا مطالعہ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سورۃ الفاتحہ آیات 1 تا 7 کا مطالعہ اور پھر سورۃ البقرہ رکوع نمبر 1 تا 16 یعنی آیات 1 تا 141 کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پہلے پارے میں البقرہ کی 141 آیات شامل ہیں اور اس سے قبل سورۃ الفاتحہ ہے جس کا مختصر مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ مقاصد مطالعہ کو سمجھتے ہیں، لرننگ آبجیکٹیو۔ جب بھی ہم اکیڈمک انداز میں بات کرتے ہیں تو آج کی نشست کا مقصد کیا ہے یا آؤٹ کم کیا ہوگی اس پر بات کی جاتی ہے، تو اسی اعتبار سے مقاصد مطالعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پہلی بات سورۃ الفاتحہ اور پارہ نمبر 1 کی آیات کے مضامین کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، پھر منتخب آیات کا مطالعہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا، ساتھ ہی زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ ہوگا۔ امر کی جمع اوامر یعنی احکامات کرنے والے کام، ڈوز جنہیں انگلش میں کہا جاتا ہے، نہیں کی جمع نواہی نہ کرنے والے کام، ڈونٹس جنہیں انگلش میں کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی لسٹنگ آپ کے سامنے ہر پروگرام کے اختتام پر پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ البتہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہم شروع کر رہے ہوں یا قرآن حکیم کی تلاوت شروع کر رہے ہوں تو پہلا ادب تعوذ کے حوالے سے ہے، آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ تعوذ قرآن حکیم کی تلاوت کے آغاز میں ہم تعوذ پڑھتے ہیں یعنی اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرنا، اور تعوذ پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی اے اللہ میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ قرآن حکیم کی تلاوت کا پہلا ادب اور بڑا قیمتی ادب بھی ہے جس کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 98 میں ایسا کرنے کا حکم دیا گیا، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ لے لو شیطان مردود سے۔ دوسرا ادب ہے تسمیہ، یہ تلاوت قرآن کا دوسرا ادب ہے۔ اس کے حوالے سے قرآن رہنمائی فرماتا ہے، رب کے نام کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ العلق کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ یہ تو ناظرین کرام تعوذ و تسمیہ کا بیان ہوا۔ اب چلتے ہیں تعارف سورۃ الفاتحہ کے بیان کی طرف۔ تعارف کے حوالے سے سورۃ الفاتحہ میں پہلی بات قرآن حکیم کی ابتدا میں سورہ فاتحہ ہے۔ الفاتحہ کا مفہوم ہے کھولنے والی یعنی دی اوپننگ سورہ آف قرآن، قرآن اس سے کھلتا اور شروع ہوتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 7 آیات پر مشتمل ہے جن کا تجزیہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا انشاءاللہ، اور آخر میں لکھا ہے تعارف کے ذیل میں ان آیات میں در حقیقت فطرت انسانی کی ترجمانی کی گئی ہے۔ ایک سلیم الفطرت انسان، ایک گڈ نیچرڈ پرسن جب بھی اس کائنات میں غور و فکر کرے گا تو جن بنیادی حقائق تک وہ پہنچے گا ان کو الفاظ عطا فرما دیے اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں۔ اللہ کا تعارف فطرت میں موجود توحید، آخرت کا احساس فطرت میں موجود عقیدہ آخرت،
البتہ تفصیلات ملتی ہیں پیغمبر کے ذریعے، تو رسالت کے تعلق سے دعا بھی سکھائی جا رہی ہے، صراط مستقیم عطا کیے جانے کے ضمن میں۔ تو یہ فطرت انسانی میں جو جذبات ہیں ان کو اللہ نے الفاظ عطا فرمائے ہیں سورۃ الفاتحہ میں۔ آئیے ناظرین کرام سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ ہر نماز کی حرکت میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کل شکر و ثنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا مالک و پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت زیادہ اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ تیرا غضب ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ اس کے بعد ہم آمین بھی پڑھتے ہیں، جس کے معنی ہے اے اللہ قبول فرما۔ ناظرین کرام ترجمہ ہوا سورۃ الفاتحہ کا، ہمیں یاد کرنا چاہیے تاکہ نمازوں میں توجہ کے ساتھ اس سورت کی ہم تلاوت کر سکیں۔ آئیے سورت کی آیات کا تجزیہ اور اسی کے ذیل میں تھوڑی سی وضاحت سمجھتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا جائزہ، پہلی 3 آیات 1 تا 3 اللہ کی حمد و ثنا اور بڑائی کا بیان، اللہ ہی کا ذکر، وہی رب ہے، وہی رحمان اور رحیم ہے اور وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ ہمارے دونوں بنیادی عقائد توحید اور آخرت کا بیان پہلی 3 آیات میں اللہ کے تعارف کے حوالے سے آتا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 4، اللہ اور بندے کے درمیان عہد و پیمان۔ یہ آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے۔ عبادت اللہ کا حق ہے اور مدد مانگنا بندے کی ضرورت ہے۔ گویا یہ چوتھی آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے، اور بندے کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اس کا ذکر بھی آیا، اور بندہ محتاج ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ ہی سے دعا مانگتا ہے، یہ اس کی محتاجی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ آخری 3 آیات ہیں، آیات 5 تا 7، بندے کی احتیاج اور دعا۔ بندہ اللہ کو پہچان تو لے گا کائنات پر غور و فکر کر کے، آخرت کا احساس اس میں پیدا ہو جائے گا، مگر تفصیلات اس کی عقل نہیں بتا سکتی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ساتھ ہی صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اللہ نے کتابیں بھیجی، کتابوں کے ساتھ رسولوں کو بھی بھیجا، جو سب سے بڑھ کر اللہ کے انعام یافتہ بندے تھے۔ اسی میں اشارہ رسالت کی طرف بھی، اور سادہ الفاظ میں کہیں تو سنت کی طرف بھی۔ کتاب جمع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن جمع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ہدایت مکمل ہوتی ہے۔ اور جو الفاظ آئے جن پر نہ تیرا غضب ہوا نہ وہ گمراہ ہوئے، یہ بھی بتا دیا گیا کن حرکتوں سے تمہیں بچنا ہے۔ غضب ہوا یہود پر، حدیث مسند احمد میں سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر آ جائے گا، اور نصارہ گمراہ ہوئے، مسند احمد کی حدیث ہے، سورہ آل عمران میں اس کا ذکر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ البتہ یہ آخری 3 آیات میں بندے کی احتیاج اور دعا کا تذکرہ ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کے مضامین کا مختصراً بیان ہمارے سامنے آیا۔ اللہ ہمیں ترجمہ بھی یاد کرنے کی توفیق دے، تشریح بھی ہم سمجھیں، اور پوری توجہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں نماز میں۔ اور ہاں، ہدایت کے ہم جنت میں داخلے تک محتاج ہیں قرآن کی آیات کی روشنی میں، تو اتنی احتیاج ہے ہماری، اتنی ضرورت ہے ہماری، اس کا احساس کر کے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ تو ہوا سورۃ الفاتحہ کا بیان۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ البتہ ایک سورت مکمل ہو رہی ہے اور دوسری سورت کا آغاز ہو رہا ہے، تو ان دونوں صورتوں کا ربط بھی کسی درجے میں سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن بڑا پیارا اور بڑا مربوط کلام ہے۔ آئیے الفاتحہ اور البقرہ کے باہمی ربط کو چند نکات کی صورت میں سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے سورۃ الفاتحہ میں ہدایت کی دعا کا ذکر تھا، سورۃ البقرہ کے آغاز میں کتاب ہدایت قرآن کریم کا بیان ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ لو تم نے دعا مانگی، ہم نے تمہیں ہدایت کی صورت میں کتاب عطا فرما دی، یا کتاب کی صورت میں گویا ہدایت عطا فرما دی۔ یہ ربط ہوا ایک۔ دوسرا ربط کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں مغضوب علیہم یعنی یہود میں ہونے سے بچنے کی دعا کا ذکر تھا، سورۃ البقرہ میں یہود کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ کیا غضب ہوا اور کیوں ہوا یہود پر اللہ کا غضب، اس کی تفصیلات البقرہ میں آ رہی ہیں، تو ایمان والوں کو توجہ کے ساتھ سورۃ البقرہ کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ وہ ان کرتوتوں سے بچ سکیں جن کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔
ناظرین کرام، یہ ربط صورت ہے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کے درمیان۔ اب باقاعدہ پہلے پارے کے مطالعے کی طرف چلتے ہیں، اور پہلے پارے میں سورۃ البقرہ ہے اور البقرہ کی آیت نمبر 142 تک کی آیات پہلے پارے میں ہیں۔ چنانچہ ہم پہلے پارے کی آیات کا تجزیہ کریں گے اور آیات کے گروپس بنا کر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ان کے ذیل میں ایک ایک موضوع آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ ایک اوور ویو پورے پارے کے مضامین کا ایک اوور ویو ہمارے سامنے آیات کے تجزیے کی صورت میں آ جائے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات 1 تا 5، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کی صفات بھی بیان ہوئی، آگے ان کا ذکر کریں گے منتخب آیات کے مطالعے میں انشاءاللہ تعالی۔ پھر آیت نمبر 6 تا 7، ہدایت سے محروم کفار کا ذکر، وہ کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے حق کو رد کر دیا، اب ان کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو گیا، ایسے کھلے کافروں کا بیان ہے۔ پھر آیات 8 تا 16، یہ دوسرا رکوع البقرہ کا، منافقانہ کردار اور صفات کا بیان۔ ان منافقین کے بیان میں یہ بھی آیا کہ یہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، یہ ایمان والوں سے بھی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، کافروں سے بھی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ بات آسان لگی، کلمہ تو پڑھا تھا انہوں نے، بات آسان لگی تو حکم پر عمل کر لیا، مشکل لگی تو چھوڑ دیا۔ ایسی صفات کا منافقین کے حوالے سے اس مقام پر ذکر کیا گیا ہے۔ پھر آیات 17 تا 20، کافروں اور منافقین کے لیے تماثیل، تمثیل کی جمع تماثیل، پیربلز یا مثالیں۔ کھلے کافروں کی بھی مثال ایک بیان کی گئی کہ یہ سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے صلاحیت واپس لے لی۔ اور منافقین کی بھی مثال بیان کر دی گئی کہ آسان لے لیتے ہیں اور مشکل بات لگتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد آیات 21 تا 25، قرآن حکیم کی بنیادی دعوت، توحید کی دعوت، آخرت کے عقیدے کی دعوت، رسالت کا بیان، یہ مباحث ہیں جو آیات 21 تا 25 میں بیان ہوئے، اور قرآن کی عظمت کا بھی بیان ہے کہ کوئی اس کی ایک صورت سے ملتی جلتی صورت بھی پیش نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آیات 26 تا 27، گمراہ ہونے والوں کا بیان، اس تعلق سے بعد میں بھی ذکر آئے گا کہ جو اللہ کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، جو بندوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، انہیں گمراہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر آیات 28 تا 29، حقیقت زندگی کا ذکر، عالم ارواح میں انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا گیا تھا، وہ تو ہے حقیقت زندگی، اس کا آغاز، اور قیامت میں ابد الآباد کی پھر زندگی عطا ہوگی۔ ان سارے مراحل کو بڑی جامعیت کے ساتھ اس مقام پر 2 زندگیوں اور 2 موت کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر آیات 30 تا 34، انسان کی عظمت بیان ہوئی، خلیفۃ اللہ، آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور انسان کی عظمت کا بیان کہ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ، نمائندہ بنا کر زمین پر بھیجا۔ پھر آیات 35 تا 37، زمین پر ہونے والے امتحان کا تجربہ، اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرما کر ہم مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانوں کو یہ سمجھایا کس کس طرح شیطان تمہیں ورغلانے کی کوشش کرے گا اور اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، چوکنا رہنا ہوگا۔ پھر آیات 38 تا 39، ہدایت کی پیروی کرنے والے امتحان دنیا میں کامیاب ہوں گے۔ علم ہمارے پاس دنیاوی بھی ہے، مگر بتایا گیا جو ہدایت کے علم کے تابع رہیں گے انہی کے لیے کامیابی ہے۔ اس کے بعد آیات 40 تا 46، بنی اسرائیل کے لیے دعوت، بتایا جا رہا ہے مدینہ طیبہ میں یہودی آباد تھے، آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، ان پر ایمان لاؤ، اسی میں نجات ہے۔ اس کے بعد آیات 47 تا 48، نجات اخروی کے لیے جھوٹے سہاروں کی نفی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ جھوٹی سفارش کام آئے گی، نہ کہیں سے مدد مل سکے گی، نہ کوئی دوست تمہارے کام آئے گا، کل کی تیاری خود کرنی ہے۔ اس کے بعد آیات 49 تا 61، بنی اسرائیل کے لیے ملامت، ان کی ایک چارج شیٹ اللہ نے پیش کی ہے، وہ بار بار نافرمانیاں کرتے، اللہ معاف بھی فرما دیتا، پھر نافرمانی کرتے، مختلف ان کے جرائم کا ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 62، کسی گروہ سے نسبت آخرت میں نجات کے لیے کافی نہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے لوگ کہتے تھے ہم تو پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں، اصل بات یہ نہیں ہے۔ ہر ایک کہتا تھا ہم تو فلاں سے تعلق رکھتے، نہیں، ایمان اور ایمان کے تقاضوں پر عمل ہو تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی، محض کسی گروہ میں شامل ہونے کی بنیاد پر نجات نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ آیات 63 تا 66، بنی اسرائیل کے لیے عبرت ناک سزا، ذلت اور محتاجی ان پر تھوپ دی گئی، کیوں؟ انبیاء کو قتل یعنی شہید کرتے تھے معاذ اللہ، اور اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اس میں ہم مسلمانوں کے لیے بھی عبرت ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سورۃ البقرہ کی آیات 67 تا 71،
اللہ کے حکم پر بے چون و چرا عمل کرو۔ ذکر تھا ایک گائے کے حوالے سے، اور اس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ اس کا ایک حصہ مقتول کو مارا جائے جو قتل کر دیا گیا تھا، اور وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتائے، لیکن بے جا سوالات کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے تھے یہ بنی اسرائیل کے لوگ۔ پھر آیات 72 تا 74 اللہ کی نشانی، مردے کو زندگی عطا فرما دی۔ گائے بالآخر ذبح ہوئی، اس کا ایک حصہ لے کر مردے کو مارا گیا، یعنی لگایا گیا، وہ زندہ ہوا اللہ کے حکم سے، اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، پھر اسے موت دے دی گئی۔ یوں اللہ نے مردے کو لوگوں کے سامنے زندہ کر کے کھڑا کر دیا، یوں اللہ آخرت میں بھی کھڑا کرے گا، بتایا گیا۔ پھر آیات 75 تا 82 بنی اسرائیل کے عوام اور علماء کے جرائم۔ علماء کتاب میں تبدیلی کرتے، اللہ کی آیات کو بیچ ڈالتے، اور عوام کا عالم یہ تھا کہ کتاب کو بھلا بیٹھے تھے اور خواہشات کے پیچھے لگے تھے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ پھر آیات 83 تا 84 بنی اسرائیل کا اللہ سے عہد اور عہد شکنی، کہ ہاں اللہ کی مانیں گے، اس کے پیغمبروں کی بات مانیں گے، وعدے کو پورا کریں گے، مگر پھر وعدے کو توڑ دیا۔ یہ ان کی جرائم کی لسٹ ہے جو مسلسل البقرہ کے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی۔ پھر آیات 85 تا 86 شریعت پر جزوی عمل کی سزا، اللہ کے کچھ احکامات کو مانو کچھ کو نہ مانو، اس پر دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب ہوگا۔ اس آیت پر منتخب آیات میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس کے بعد آیات 87 تا 93 بنی اسرائیل کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد، یعنی ان کو حسد یہ ہو گیا کہ بنی اسرائیل سے نبوت لے کر بنی اسماعیل میں کیوں دے دی گئی، اور پھر حسد کے مارے دشمن بھی بن گئے معاذ اللہ۔ اس کے بعد البقرہ کی آیات ہیں، آیات 94 تا 96 اللہ کے محبوب ہو تو موت کی آرزو کرو۔ ان بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے تم اپنے آپ کو چہیتے سمجھتے ہو، موت کی تمنا کرو۔ پھر قرآن کہتا ہے ان میں سے ہر ایک تو چاہتا ہے 1000 برس کی عمر اس کو مل جائے، یہ مرنے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، ہم مرنے کو تیار ہیں کہ نہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر آیات 97 تا 101 بنی اسرائیل کا حضرت جبرائیل علیہ السلام پر بہتان معاذ اللہ۔ انہوں نے بغض اور حسد میں آ کے یہاں تک کہا کہ جبرائیل نے غلطی کی، پیغام جانا چاہیے تھا بنی اسرائیل میں، چلا گیا بنی اسماعیل میں لے کر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کے بعد آیات 102 تا 103 جادو کا عمل کفر ہے، کتاب کو تو بھلا دیا، جادو ٹونے کے پیچھے لگے، کفری عمل میں مبتلا ہوئے۔ یہ دور زوال میں امتوں کا حال ہوتا ہے جو ان کا ہوا، جادو ٹونے میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے بعد آیات 104 تا 113 بنی اسرائیل کی گمراہیاں، جادو ٹونے کے علاوہ اور بھی گناہوں میں مبتلا ہوئے اور اللہ کے احکامات کو فراموش کرتے رہے، اس کی تفصیلات بیان کی گئیں۔ پھر آیات 114 تا 118 مشرکین مکہ کے جرائم، جنہوں نے اللہ کے گھر سے روکا مسلمانوں کو، ہجرت پر مجبور کر دیا، ان مشرکین مکہ کے ان جرائم کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیات 119 تا 120 داعی کا کام حق پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ نبی علیہ السلام کو فرمایا گیا آپ سے اہل جہنم کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، تو ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے دعوت دینے والوں کو دعوت دینی ہے، منوانا ان کا کام نہیں ہے۔ اس کے بعد البقرہ کی آیت نمبر 121 تلاوت کلام پاک کی اہمیت، یتلون حق کا تلاوتی، ایسے تلاوت کرنی چاہیے جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیات 122 تا 123 بنی اسرائیل سے خاتمہ کلام، اور پھر ان کو کہا جا رہا ہے کل کی فکر خود کرو، کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 124 حضرت ابراہیم علیہ السلام، آزمائش و امتحان کی ایک داستان، سبحان اللہ۔ رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، اور رب کائنات نے خود فرمایا تمام امتحانات میں پورا اترے ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیات 125 سے 126 بیت اللہ کی عظمت و شرف کا بیان، وہاں بیت اللہ ایسا کہ بار بار لوٹنے والا مقام بنایا گیا، لوگوں کی بقا کا ذریعہ بنایا گیا، مقام ابراہیم بھی وہاں پر ہے، یہ عظمت اللہ نے بیان فرمائی۔ پھر آیات 127 سے 128 ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بہت پیاری و قیمتی دعائیں اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائیں۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ آیات 130 سے 131 ملت ابراہیم، یعنی اللہ کے ہر حکم پر جھک جانا۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ اسلمت، ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، اور بتایا گیا اس مقام پر کہ جو اس طریقے کو چھوڑے اس سے بڑھ کر بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔
پھر آیات 132 تا 133 اللہ والوں کی وصیت، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اپنی بیٹوں کو وصیت، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اسی کے مسلم رہنا۔ اور آخر میں پہلے پارے کے آخر میں البقرہ کی آیات 134 تا 141 نجات کا دار و مدار عمل پر ہے، نسب پر نہیں، جانے والے جا چکے، تم سے ان کے بارے میں سوال نہ ہوگا، تم سوچو تمہارے پاس ایمان اور عمل کی پونجی ہے کہ نہیں، اس کے مطابق ہی کل فیصلہ ہوگا آخرت میں۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ نے محسوس کیا ہوگا اتنی ساری آیات، جی پہلے پارے میں 141 آیات ہیں، اور ہم نے فقط موضوعات نکات کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھے۔ مقصد دراصل یہ ہے کہ ایک گو میں یا ایک اوور ویو کے صورت میں پارے کے مضامین ہمارے سامنے آ جائیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آیات کے تجزیے اور مضامین کا جائزہ لینے کے بعد اب چلتے ہیں منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ انشاءاللہ ہر نشست میں ہر پارے یعنی ایک ایک پارے میں جو اہم آیات ہیں، ویسے تو تمام ہی آیات اہم ہیں، مگر چند کا انتخاب کر کے اس کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ منتخب آیات میں سے سب سے پہلے جن آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے وہ سورۃ البقرہ آیات 2 تا 5 ہیں، متقین کی صفات کا بیان ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ ترجمہ، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوئی اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یہاں 5 باتیں آئی ہیں۔ نمبر 1، غیب پر ایمان۔ متقین کون؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 2، نماز کا قیام۔ ایمان کا فقط دعویٰ نہیں کرتے، عملی ثبوت بھی پیش کرتے، ہر قول پر حاضر ہوتے، نماز کا قیام۔ نمبر 3، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، جانی عبادات بھی انجام دیتے ہیں جیسے کہ نماز بدنی عبادت ہے، اور مالی عبادات بھی انجام دیتے ہیں جیسے کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرنا۔ نمبر 4، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، یہ ان کی وسعت قلبی اور وسعت نظری کا بیان، ہر دور میں جو ہدایات اللہ نے عطا فرمائی پیغمبروں کے ذریعے ان سب پر ایمان۔ اور آخری بات، آخرت کی پیشی پر گہرا یقین کہ یہ عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہمارے اعمال درست ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ ہم ان صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی منتخب آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 21، عبادت کا مطالبہ۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ ترجمہ، لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ عبادت کیا ہے؟ یہ ہمارا مقصد زندگی ہے، چنانچہ آگے لکھا ہے مقصد زندگی عبادت ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں ذکر آیا، اللہ فرماتے میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبد کے معنی ہے غلام، غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے، تو اللہ کی عبادت 24 گھنٹے کرنی ہے۔ البتہ غلام تو مجبوراً غلام ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کا معاملہ کیا ہوگا؟ آگے لکھا ہے، پورے ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت، ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکائے رکھنا، مگر انتہائی درجے کی محبت کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیات جو زیر مطالعہ ہیں اور جن کا انتخاب کیا گیا، سورۃ البقرہ آیات 26 تا 27، گمراہی فاسقوں کے لیے ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، وما يضل به الا الفاسقین الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض۔ ترجمہ، اور اللہ گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو جو اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کو جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ کن کے حصے میں گمراہی آئے گی، کون گمراہ ہو جائیں گے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ فاسق ہیں۔ کون ہیں؟ وہ ہیں جو نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کر کے توڑ دیں، اس کی بندگی کے عہد کو توڑ دیں۔ نمبر 2، قرابت داروں اور نیک لوگوں کے ساتھ تعلق قائم نہ رکھیں، رشتہ داروں کا تعلق بھی قطع کریں، اور اللہ نے نیک لوگوں سے جڑے رہنے کا حکم دیا اس کو بھی توڑ دیں، اس تعلق کو۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے پھریں۔ ایسی روش اختیار کرنے والے فاسق، اور ان کو گمراہی ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو گمراہی سے محفوظ رکھے اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور اگلی منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نسألك يا من هو الله الذي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور تعلیمات قرآن اس سلسلے کے تعلق سے پہلے پارے کی منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اگلی آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 30. ارشاد ہوا انسان اللہ کا خلیفہ. اس حوالے سے ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. ترجمہ اور یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ ہے مشہور آیت قرآن حکیم کی. انسان کو خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا گیا. اس حوالے سے تشریح میں پہلی بات حضرت آدم کی خلافت عرضی کا اعلان فرمایا. اپنا نمائندہ بنا کر انسان کو زمین پر بھیجا اور یہ خلافت کا منصب اتنا اہم کہ پہلے انسان آدم علیہ السلام وہی پہلے نبی وہی پہلے خلیفہ ہیں. اہم بات کیا ہے؟ فضیلت کی بنیاد علم کو قرار دیا گیا. اسی مقام پر البقرہ کی آیات میں ذکر آتا ہے کہ علم الاسماء اشیاء و چیزوں کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا. خلافت زمین پر قائم ہونی ہے تو اس کے وسائل کا علم بھی عطا کیا انسان کو تاکہ یہاں خلافت کا نظام قائم ہو سکے. اگلی آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 38. علم وحی کی اہمیت اس کا تذکرہ اسی خلافت کی ذمہ داری کے تسلسل میں اور اس کے بیان کے حوالے سے. ارشاد ہوا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ترجمہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. علم ہدایت کا بیان آ رہا ہے. اس حوالے سے ایک نقطہ تو یہ ہے کہ اصل علم ہدایت ہے. ایک فلاسفر کے بقول انسانوں نے ہواؤں میں اڑنا سیکھ لیا, سمندر کی تہ میں تیرنا سیکھ لیا, مگر زمین پر انسان بن کر جینا نہ سیکھا. انسان کے پاس علوم تو بہت سارے آ گئے مگر جب تک علم ہدایت کے وہ تابع نہ ہو بات نہیں بنے گی. آگے لکھا ہے خوف اور غم سے نجات ان کے لیے جو علم ہدایت کی پیروی کریں. آج ٹیکنالوجی بہت ہے. 100 برس پہلے کم تھی آج زیادہ ہے, مگر 100 برس پہلے مسائل کم تھے آج زیادہ ہیں. ایشو کیا ہے کہ علم تو بہت بڑا مگر علم ہدایت سے عاری ہو گیا, دور ہو گیا انسان. اس پر توجہ دلائی گئی کہ علم ہدایت کی پیروی کرنا. اس کے بعد اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 41. بنی اسرائیل کو دعوت. فرمایا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. ترجمہ اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے جو تمہاری کتاب تورات کی تصدیق کرتی ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس کے اول انکار کرنے والے نہ بنو اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی فائدہ نہ حاصل کرو. یہ بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہے. یہود مدینہ طیبہ میں آباد ہیں, ان کو خطاب کیا جا رہا ہے. پہلا نقطہ تشریح کے حوالے سے بنی اسرائیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت, اور دوسرا نقطہ دنیا کے حقیر مفادات کے عوض اللہ کی آیات کا سودا نہ کرنے کی تلقین. خصوصاً علماء یہود ان کو خطرہ یہ تھا اگر ہم نے ان کو رسول مان لیا تو ہماری مذہبی چودھراہٹیں ختم ہو جائیں گی, ہمیں پیسہ ملتا ہے وہ ختم ہو جائے گا, نذرانے ملتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر حق کا سودا نہ کرنا. اگلی آیت البقرہ کی آیت نمبر 48 ہے جس کا انتخاب کیا گیا نجات کے جھوٹے سہاروں کی نفی. ارشاد ہوا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. ترجمہ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں. یہ ہے جو کل کے حوالے سے متنبع کر دیا گیا. آج تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ بے عملی اور جھوٹے سہاروں کی زوردار نفی. فلاں کام آ جائے گا, فلاں سے تعلقات ہیں, پیسہ کام آ جائے گا, فدیہ دے دیں گے, کچھ کام نہیں آئے گا, خود محنت کرو. آگے لکھا ہے جھوٹی سفارش, تعلقات, مال اور فدیہ کام نہ آئے گا. ایمان ہے اور ایمان اب کیا ہے؟ آخر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا. یہ اصل پونجی ہے جو کل کام آئے گی. ہمیں بھی غور کرنا چاہیے. ہم بھی جھوٹے سہارے لے کر تو نہیں بیٹھے اور عمل سے فارغ تو نہیں ہو گئے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاک ہی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اگلی آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 61. ذلت کی وجوہات.
یہود کا تذکرہ تو ہو رہا ہے مگر ہمارے لیے بھی بڑی سبق آموزی اس مقام پر ہے۔ ارشاد ہوا البقرہ آیت نمبر 61 میں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ ترجمہ، اور آخر کار ذلت اور رسوائی اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ یہ البقرہ کی آیت 61 ہے۔ یہود پر ذلت جو تھوپی گئی اس کی وجوہات بیان کی جا رہی ہیں۔ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ، اللہ کے غضب اور در در کی ٹھوکریں کھانے کی ذلت کا عذاب جو یہود پر مسلط ہوا۔ حالانکہ یہ بنی اسرائیل کون؟ صدیوں تک انبیاء ان میں آتے رہے، بڑی بڑی بادشاہتیں ان کو عطا ہوئیں، کتابیں ان کو عطا ہوئیں، مگر جب کتاب کو فراموش کیا اور ناحق انبیاء کو معاذ اللہ شہید کیا تب ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی۔ لکھا ہے اسی حوالے سے کہ وجوہات اللہ کی نافرمانی، انبیاء کا ناحق قتل اور دیگر زیادتیاں۔ آج اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیسا ہے؟ نتیجے آج دنیا میں ہمارے سامنے ہیں۔ ختم نبوت ہو گئی مگر اس امت کی تاریخ بھری ہوئی ہے اللہ والوں کو شہید کرنے کے حوالے سے۔ آج بھی اللہ والوں پر اہل ایمان کے ملکوں میں، مسلمان ممالک میں زندگی تنگ کی جاتی ہے، کتاب الہی کو فراموش کر دیا گیا۔ پھر ہم روتے ہیں کہ بجلی گرتی ہے اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر قرآن بتا رہا ہے کہ انہوں نے کتاب کو فراموش کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا تو ان پر ذلت و محتاجی تھوپ دی گئی۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری تصویریں قرآن پیش کر رہا ہے۔ اگلی آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 80۔ نجات کے لیے تمنائیں کافی نہیں۔ ارشاد ہوا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ ترجمہ، اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی۔ معاذ اللہ، یہ ان کی خوش فہمی ہے۔ تشریح میں لکھا ہے نجات کے لیے محض دعوے کافی نہیں۔ قرآن دیگر مقامات پر کہتا ہے کہ تم چہیتے ہو اور چند دن کے سوا تمہیں کوئی عذاب نہیں ہوگا تو تمہاری دنیا میں پٹائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ آج ہم مسلمانوں کو بھی زعم اور گھمنڈ ہے کہ چلو تھوڑے دن جہنم کی آگ برداشت کر لیں گے، استغفر اللہ، پھر تو جنت ہماری ہے ہی ہے۔ ماچس کی تیری تو گوارا نہیں مگر جہنم کی آگ پر صبر کرنے کو تیار ہیں، استغفر اللہ۔ اور دعوے تو بہت ہیں لیکن قرآن دعوے کا ثبوت اگر اہل کتاب سے مانگتا ہے تو ہم مسلمانوں سے تو قرآن اول درجے میں تقاضا کرے گا ایمان اور نیک عمل کے ثبوت پیش کرنے کا، حوالہ دیا جائے اور اس کو پیش کیا جائے تو بات بنے گی۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 83، بہت جامع مقام قرآن حکیم کا حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے۔ ارشاد ہوا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ بڑا پیارا مقام ہے۔ حقوق اللہ کا ذکر بھی آ رہا ہے، حقوق العباد کا بیان بھی آ رہا ہے۔ اللہ کی بندگی یہ 24 گھنٹے ہے عبادت، اور نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم یہ اللہ تعالیٰ سے متعلق امور ہیں۔ پھر والدین، رشتہ دار و محتاجوں کے حقوق ادا کرنے کی ترغیب دلائی گئی، یہ حقوق العباد ہیں۔ خوش کلامی کی تلقین، عمدہ انداز سے لوگوں سے گفتگو کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ آج ہماری زبانیں کیسی چلتی ہیں، کہاں کہاں چلتی ہیں اور کیا کیا بولتی ہیں، دیکھ لینا چاہیے۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے عمدگی کے ساتھ کلام کرنا۔ اگلی آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 85، رسوائی کی وجوہات۔ سابقہ امت کا ذکر بھی اور ہماری تصویر بھی اس مقام پر آ رہی ہے۔ ارشاد ہوا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ ترجمہ، کیا تم کتاب اللہ کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں ڈال دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی ذلت اور آخرت کا شدید عذاب کن کے لیے؟ جو اللہ کی کتاب اور اس کے احکامات میں تقسیم کر دیں۔ قرآن کا تو تقاضا ہے، پورے دین پر عمل کا مطالبہ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ لکھا ہے آگے دین پر جزوی عمل قابل قبول نہیں بلکہ لائق سزا ہے۔
قرآن اہل کتاب کے تعلق سے بھی کہہ رہے، ہمیں بھی سمجھا رہا ہے۔ نماز کا حکم لے لیا، پردے کا حکم چھوڑ دیا، زکوٰۃ تو دے رہے مگر سود نہیں چھوڑ رہے، حج بھی کر رہے مگر بے حیائی کو نہیں چھوڑ رہے، کچھ مانا کچھ نہ مانا، یہی تو جزوی عمل ہے دین پر۔ فرمایا کہ یہ قابل قبول نہیں، اس پر ذلت اور رسوائی ہے دنیا میں، اور آگے لکھا ہے کہ ہماری بھی ذلت کی بنیادی وجہ دین پر جزوی عمل ہے۔ آج جو ذلت ہے دنیا کے اندر اس مسلمان امت کی، معاف کیجیے گا، قرآن بتا رہے کہ تم نے اللہ کے دین کے حصے بکھرے کر دیے۔ وہ ملک جو 70 برس سے اسلام کے نام پر لیا، اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے آج وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس و آج غریب الغربا ہے۔ غریب الغربا ہے دین، کہاں ہے اللہ کا دین؟ یہ پورے دین پر عمل نہ ہو، کچھ پر ہو کچھ پر نہ ہو، دنیا میں ذلت اور رسوائی، اور اس سے بڑھ کر آخرت میں شدید عذاب کا ڈراوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آیت میں۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 94۔ موت کی تیاری، اس کا ذکر ہو رہا ہے، یہود سے خطاب ہو رہا ہے، وہ بڑے چہیتے اپنے آپ کو سمجھتے تھے، ہم بھی شاید سمجھتے ہیں۔ آئیے سنتے قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین۔ ترجمہ، کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں کے لیے نہیں اور اللہ کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو۔ یہ اپنے آپ کو چہیتا کہتے تھے یہود۔ کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے محبت ہے تو موت کی تمنا کرو۔ ارے اللہ سے محبت ہے تو موت کے لیے تو تیار رہو گے، کیوں؟ اللہ سے ملاقات میں موت کی تو رکاوٹ ہے۔ تشریح میں لکھا ہے اللہ سے تعلق کو جانچنے کا معیار موت کی تیاری۔ وہ تو ہزار برس جینا چاہتے تھے، قرآن بتا رہا ہے یہود کے بارے میں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ لکھا ہے آگے، ہم بھی جائزہ لیں، کیا موت کے لیے تیار ہیں؟ ہم ملنا چاہتے ہیں اللہ سے، اور رائٹ ناؤ آپ کی گھڑی میں اس وقت جو بھی وقت ہو رہا ہے، میری گھڑی میں جو بھی وقت ہو رہا ہے، کیا میں اور آپ اس وقت اگر موت کا بلاوا آ جائے جانے کو تیار ہیں؟ یہ ملین نہیں بلین ڈالر کوسچن ہے، کیا ہم موت کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ ناظرین کرام، اگلی آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 104، احترام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ ترجمہ، اے اہل ایمان، گفتگو کے وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے راعنا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو، اور خوب توجہ سے سنو۔ ناظرین کرام، الحمدللہ چند منتخب آیات کا مطالعہ مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ قرآن حکیم کے دوسرے پارے کے مضامین کا جائزہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا